راز کیا ہے؟ آپ غور کریں، سرکار نے جو معاشرہ ہمیں دیا تھا بہت پاکیزہ معاشرہ دیا گیا، ایک دوسرے کا خیر خواہ ہونا، ایک دوسرے کی محبت دل میں رکھنا، ایک دوسرے کی بھلائی چاہنا، یہ ہمارے نبی کی بعثت کا مقصد ہے۔ آپ کو میں بتاؤں تو کچھ چیزیں تو آپ سمجھیں جیسے کوئی قصہ کہانی، اسی زمانے کی بات بتاؤ۔ ایک صاحب نے زمین خریدی، زمینیں خریدتے ہیں لوگ، کچھ لوگوں کو زمینیں خریدنے کی بیماری ہوتی ہے، جہاں بھی زمین بکے تو چاہتے ہیں ہم خریدیں، مگر مرنے کے بعد بادشاہ کو جتنی زمین ملتی ہے اتنی ہی فقیر کو، سب کی زمینیں برابر ہوتی ہیں۔ انہوں نے زمین خریدی تو جب اس زمین میں کافی دنوں سے وہ زمین ایسے ہی بنجر پڑی ہوئی تھی، کاش نہیں ہوئی تھی، جب وہ گئے اس میں اپنا حل لے کے تو ایک صندوق ان کے حل میں پھنس کے باہر آیا، صندوق باہر آیا۔ جب انہوں نے صندوق کھولا تو اس میں صرف دراہم و دینار تھے، سونے اور چاندی کے سکے۔ آپ مجھے بتاؤ، صندوق سونے اور چاندی سے بھری ہوئی مل جائے تو ادھر ادھر کہیں دیکھیں گے ہم لوگ؟ کہاں لے کے جائیں گے؟ اپنے گھر کے اس کمرے میں لے جائیں گے جس میں گھر کے لوگ بھی نہ جان پائیں کہ کیا رہا۔ لیکن یہ رسول اللہ کی تربیت یافتہ لوگ تھے، جب وہ خزانہ ملا ان کو تو جس سے زمین خریدا تھا اس کے پاس لے کے گئے۔ اس نے کہا کیسے آنا ہوا؟ صاحب جو زمین میں نے آپ سے خریدی تھی، آج جب میں زمین میں کاشت کے لیے گیا تو اس میں یہ صندوق، اس میں تو سب خزانہ بھرا ہوا، یہ آپ کا ہے، آپ لے لیجئے، اسے قبول کر لیجئے، یہ مجھے ملا ہے۔ اب زمین کے مالک کا جواب، انہوں نے کہا یہ خزانہ میرا کیسا؟ جب زمین میں نے تم سے بیچ دی تو زمین بھی تمہاری، جو اس میں نکلے وہ بھی تمہاری۔ سبحان اللہ، میں نے تو اسے بیچ دی، اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اسے اٹھاؤ لے کے جاؤ۔ انہوں نے کہا صاحب میں نے صرف زمین کے پیسے آپ کو دیے ہیں، خزانے کے پیسے تو آپ کو نہیں دیے، میں کیسے لے سکتا ہوں؟ میں نے زمین کی قیمت آپ کو دی، زمین میری ہے، اس میں خزانہ نکلے تو میرا پیسہ، میں تو قطعی نہیں قبول کروں گا، اب آپ جانے آپ کا کام ہے۔ اس نے کہا لا کے بندے، میں نے یہ خزانہ اپنی زمین میں نہیں گاڑا تھا، یہ معلوم نہیں کہاں سے آیا، میں تو اسے نہیں لے سکتا، تم نے زمین لے لیا، خرید لیا، اب یہ سب تمہارا ہے، لے جاؤ۔ اب نہ بیچنے والا اس خزانے کو ہاتھ لگانے کو تیار، نہ لینے والا یا خریدنے والا اس خزانے کو لینے کے لیے۔ آج ایک زمین اگر ہم خریدتے ہیں تو کتنے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ میری ہے، میری ہے، میری ہے، ہوتا نہیں۔ کل خزانہ کوئی لینے کے لیے تیار نہیں، یہ کس کا دیا ہوا معاشرہ تھا؟ یہ ہمارے پیغمبر نبی کا دیا ہوا۔ مسئلہ ایک پہنچا قاضی صاحب کے پاس، قاضی صاحب کے پاس پہنچا کہ بھائی اس مسئلے کو حل کیجیے، یہ خزانہ آخر لے کون؟ یہ تو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں۔ قاضی صاحب نے بلایا دونوں کو، فرمانے لگے بھائی کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو پہلی مرتبہ میرے قضا میں آیا ہے مسئلہ کہ خزانہ کوئی لینے کے لیے تیار ہے، تم کیوں نہیں لے رہے ہو بتاؤ؟ اس نے کہا حضور والا میں نے زمین سے بیچ دی تو میرا تو کام ختم ہو گیا، میں نے زمین میں کوئی خزانہ نہیں گاڑا تھا،
تو اب میں کیسے لے لوں؟ میں تو زمین بیچ دی، اب زمین اس کی ان کی ہو گئی، میں تو اسے نہیں لوں گا۔ خریدار سے کہا بھائی تم کیوں نہیں لے رہے ہو؟ تمہاری زمین سے خزانہ نکلا۔ اس نے کہا حضور والا میں نے ان کو زمین کے صرف پیسے دیے تھے، خزانے کا تو پیسہ نہیں دیا تھا، تو میں یہ خزانہ کیسے لے سکتا ہوں؟ قاضی صاحب کا دماغ چکرا گیا کہ یار یہ لوگ ایسے پرہیزگار آخر کیا فیصلہ کریں؟ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، پوچھنے لگے اچھا یہ بتاؤ تم لوگوں کے بال بچے ہیں کیا ہیں؟ ایک سامنے کہا لڑکے، تمہارے پاس کیا؟ کہا لڑکی ہے۔ کہا بس اپنے لڑکے کی شادی کی لڑکی سے کر دو اور اسی میں خزانہ یہ مہر میں اور جہیز میں دے دو۔ واہ واہ اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ قاضی صاحب نے مسئلہ سبحان اللہ۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کیسے نیک دل لوگ تھے، آج 10-10 20-20 روپے پر نیتیں ہماری خراب ہے۔ ہم کہتے ہیں زمانہ خراب ہے، بڑا زمانہ خراب آ گیا۔ زمانہ کیا خراب آ گیا، ہم خراب آ گیا۔ چاند سورج تو وہی ہے جو نکل گیا، وہ ہم لوگ پڑھتے تھے کہانیاں۔ یہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ وزیر زمانہ کیسے بدلتا ہے، کیسے بدلتا ہے بتاؤ ذرا۔ وزیر بات چکرا گیا، کہا حضور سوال بڑا اہم ہے، اس کے جواب کے لیے ٹائم چاہیے۔ تو وزیر نے لوگوں سے جب پوچھا کہ بھائی بادشاہ نے ایک سوال بڑا اہم کر دیا کہ زمانہ کیسے بدلتا ہے، ذرا بتاؤ اس کا جواب۔ تو ایک صاحب نے کہا دیکھیے وزیر صاحب آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، اس کا جواب کوئی بہت تجربہ کار آدمی دے سکتا ہے جس نے بہت سارے بادشاہوں کو تخت پہ آتے اترتے مرتے دیکھا ہو، بہت سارے زمانے دیکھے ہو لوگوں کے، تو وہ بتائے گا زمانہ کیسے۔ تو وزیر نے کہا پتہ لگائیں کہ اس حکومت میں سب سے زیادہ معمر اور عمر دراز کون ہے؟ تو پتہ چلا کہ ایک ملاح ہے جو 100 کچھ سال کا، اتنی عمر کا کوئی نہیں، اور پرانا آدمی ہے قرآن۔ وزیر گیا اس کے پاس سفر کر کے، ملاح کشتی چلانے والا ملاح، اس کے پاس جب وزیر پہنچا اس نے بتایا کہ میں بادشاہ کا وزیر ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کی عمر بہت ہے، ایک سوال کا جواب پوچھنے آیا۔ اس نے کہا ارے صاحب ہم تو ملاح آدمی، آپ پڑھے لکھے بادشاہ کے پاس رہنے والے، ہم کیا جواب بتائیں گے، بتائیے دیہاتی کا ہمارا۔ کہا نہیں آپ ہی بتا سکتے۔ کیا سوال ہے آپ؟ کہا یہ بتائیے زمانہ کیسے بدلتا ہے؟ اوہ آپ لوگ پڑھے لکھے آدمی، آپ لوگ بتائیں گے، ہم جیسے ملاح کشتی چلانے والے کیا بتائیں؟ نہیں بتاؤ۔ کہا اچھا زمانے کی کیا بات بتائیں، اپنی بات بتاتے ہیں۔ ملاح نے شروع کیا کہ صاحب میں اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ سن لیجیے، اسی سے آپ کا جواب شاید میں۔ میرے باپ کشتی چلاتے تھے، وہ بھی ملاح تھے۔ جب میں جوان ہوا اکلوتا بیٹا تھا تو ان کی خواہش تھی کہ میری شادی بڑی دھوم دھام سے کرے۔ کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے خوب خرچ کرنا ہے، پیسہ لٹانا ہے۔ تو میرے والد کی بھی بڑی خواہش تھی، تو جب میں جوان ہوا تو میری شادی واقعی انہوں نے دھوم دھام سے کی، اور اتنے دھوم دھام سے کی کہ خوب قرضدار ہو گئے۔ شادی تو ہو گئی ہماری، لیکن اس کے بعد جو قرضہ جن سے لیا گیا اب وہ ہمارا گھر گھیرتے تھے کہ بھائی وہ پیسے ذرا دے۔ ہم بھی جوان ہو گئے تھے، ہم بھی کشتی چلاتے تھے، والد صاحب بھی چلاتے تھے، اور اتنے قرض دار ہو گئے تھے
کہ دن بھر کشتی چلاتے، شام کو آگے قرضہ، پھر بھی ڈرتے رہتے کوئی آگے کہیں راستے میں نہ مانگنے لگے پیسے۔ عجیب اتفاق کہ ابھی قرضہ ہمارا آدھا بھی نہیں ہوا تھا کہ والد صاحب کا انتقال ہوگا، اب وہ سارا قرضہ ہمارے اوپر آیا، اور ہم صرف کشتی چلاتے، رات میں آ کے اپنی کوٹی میں سو جاتے، ادھر ادھر کہیں نہیں جاتے کہ کہیں لوگ پیسہ نہ مانگیں۔ بڑے پریشان تھے، ہم نے سوچا والد صاحب نے کیا ہماری شادی کی قرضدار کر کے چلے گئے۔ اسی زمانے میں جب ہم کشتی چلا رہے تھے اور قرضدار تھے، ایک دن رات میں آئے، سو گئے، کشتی اپنی باندھ کے، ایک آدمی تقریباً آدھی رات میں آیا، دوڑتا ہانپتا کانپتا ہوا مجھے بیدار کیا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا مجھے دریا کے اس پار جانا ہے، مجھے ابھی جانا ہے، مجھے پار کرنا۔ ارے میں نے کہا میں رات میں کشتی نہیں چلاتا بھائی، نہیں تم سو جاؤ، میں صبح سب سے پہلے تم کو پار کروں۔ اس نے کہا نہیں، مجھے بہت سخت ضرورت ہے، ابھی جانا ہے، تم اٹھو کشتی سے مجھے پار کر دو، مجھے بہت کام ہے، اہم کام ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی، رات میں تم کو اکیلے لے کے جاؤں گا، ادھر سے اکیلے آؤں گا، میرا تو نقصان ہوگا، نیند بھی خراب ہوگی۔ اس نے کہا میں دونوں طرف کا پیسہ تمہیں دوں گا، ریزرو، میں اکیلا سارا پیسہ دے سکتا، پوری کشتی جتنے بیٹھتے ہیں۔ میں بھی سوچا چلو قرضدار ہیں، کچھ پیسہ مل جائے گا، ٹھیک ہی ہے بھائی۔ میں اٹھا آیا، کشتی کھولا، اس کو بیٹھایا، بات چیت کرتے ہوئے لے کے گیا۔ ابھی کنارے سے کشتی میں نے لگایا تھا ساحل پہ کہ وہ شخص کودا اور کنارے گیا اور چلا گیا۔ ارے میں نے کہا میرے بھائی میرے پیسے، بہت منت سماجت کیا کہ بھائی میرے پیسے تو دے دو، ایک نہ سنا چاہتا۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ تو بڑا ظالم آدمی، مجھ کو بیدار کیا، غریب آدمی کو پیسہ خود طے کیا، اور میں نے جب اس رات میں اس کو پار کر دیا تو مڑ کے دیکھنے کا بھی روادار نہیں۔ میں نے بڑی آواز لگائی کہ میں غریب آدمی ہوں، میرا کرایہ تو دے دو، ایک نہ سنا چلا۔ یار ایسا بے وفا آدمی تو زندگی میں پہلی بار۔ لیکن جب میں نے کشتی میں نگاہ ڈالی تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے اشرفیوں کی تھیلی میری کشتی ہی میں چھوٹ گئی۔ میں بیٹھ گیا، اب تو آئے گا جب کشتی، جب اس کو اپنی اشرفیوں کی تھیلی یاد آئے گی تو آئے گا ضرور۔ میں بیٹھا رہا، انتظار کرتا رہا، اتنے میں دوڑتا ہوا آیا، بڑا لجاجت کرتا ہوا، شرمندہ۔ ارے بھائی میں نے تمہارا پیسہ نہیں دیا تو میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا تمہاری مزدوری نہیں دی تو میری اشرفیوں کی تھیلی معلوم نہیں، کہیں ایسا تو نہیں تمہاری کشتی میں چھوٹ گئی؟ میں نے کہا ہاں تمہاری تھیلی یہ میرے پاس۔ میں نے اسے ہاتھ ہلا دیا، میں نے کہا یہ تمہاری اشرفیوں کی تھیلی یہاں ہے، لے لو، لیکن سنو، کبھی کسی مزدور اور غریب کے ساتھ ظلم کر تم کیسے بے وفا ظالم آدمی، تم نے خود ہی مجھے بیدار کیا، خود ہی کرایہ طے کیا، لجاجت کی کہ مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہیں پار کرا دیا، اب تم سے میں اپنا کرایہ مانگ رہا ہوں، تم مڑ کے دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں، کیسے اتنی جلدی تم احسان بھول گئے؟ لیکن سنو، میں غریب آدمی ضرور ہوں مگر تمہاری اشرفیوں کو میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، یہ رکھی ہوئی ہے، لے جاؤ، میرا کرایہ دو۔ اس نے میرا کرایہ دیا، اپنی اشرفیوں کی تھیلی لے گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب میں قرضدار تھا، ضرورت مند تھا۔ اشار صاحب یہ انعام آپ کریں گے؟ کہتا ہے یہ وہ زمانہ تھا جب میں مقروض قرضدار تھا۔
پھر میں کشتی چلاتا رہا، لوگوں کے قرض ادا کرتا رہا، خوشحال ہو گیا، قرض ادا ہو گیا، اب میں امیر ہو گیا، لیکن کشتی اب بھی چلا. ایک دن کشتی چلا رہا تھا، ایک آدمی کی تمباکو کی ڈبیا گر گئی کشتی میں، اور میرے پاس آئی اور چپکے سے اٹھا کے میں نے جیب میں. جس کی گری دوسرے نے کہا ارے بھائی یہاں ڈبیا بھی گری، کہاں گئی؟ لوگوں نے کہا نہیں معلوم کہاں گئی. میں نے بھی کہہ دیا نہیں معلوم. ابو سم اللہ وزیر صاحب، آپ مجھ سے پوچھتے ہیں زمانہ کیسے بدلتا ہے؟ زمانہ نہیں بدلتا، لوگوں کے دل بدلتے ہیں تو زمانہ میں. ایک وہ زمانہ تھا جب میں قرضدار تھا تو روپے کی تھیلی پہ میری نیت خراب نہیں ہوئی، اشرفیوں کی تھیلی پہ نیت خراب نہیں ہوئی. اور ایک وہ زمانہ آیا جب میں خوشحال ہو گیا کہ تمباکو کی ایک ڈبیا بھی میری نیت خراب ہو گئی. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں زمانہ نہیں بدلتا، ہمارے دل بدلتے ہیں تو اسی کو کہا جاتا ہے زمانہ. ہمارے نبی نے دلوں کو بدلا، طبیعتوں کو بدل دیا، مزاج بدل دیا. میں اسی طرح کی ایک بات جو ابھی آپ کو بتایا، میں اسی سرکار کے زمانے کی بات. ایک صاحب نے گھوڑا اس زمانے کے بعد سے تقریباً 300 درہم گھر لے کے آئے. بھائی نے پوچھا بھائی گھوڑا تم لے کے آؤ کیا؟ ہاں خرید کے لایا. کتنے کا لایا؟ کہا 300 درہم. اوہو 300 درہم، یہ تو بڑا سستا تمہیں مل گیا. ہاں سستا مل گیا. ہاں بازار میں جاؤ لینے تو کم سے کم 500 درہم کی مالیت کا ہے یہ. ہاں واقعی. ہاں تو انہوں نے 200 درہم پھر جیب میں رکھا اور لے کے گئے جس سے خریدا تھا. سلام کیا، کیسے آنا ہوا؟ کہا جب میں گھوڑا آپ کا لے کے گھر گیا تو میرے بھائی نے پوچھا کتنے کا ہے؟ میں نے کہا 200 درہم کا. تو انہوں نے کہا 300 درہم کا. انہوں نے کہا نہیں یہ 300 درہم کا نہیں، یہ تو 500 درہم کی مالیت کا ہے. تو یہ 200 درہم اور آپ رکھ لیجئے، میں اپنے بھائی کا نقصان نہیں چاہتا، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی. سبحان اللہ. یہ ہمارے نبی نے لوگوں کی طبیعتوں مزاج. کچھ دن کے بعد اعلان ہوا کہ بھائی دوڑ کا مقابلہ، تو یہ بھی اپنا گھوڑا لے کر گیا. تو اتفاق اس کا گھوڑا فرسٹ آ گیا، سب سے آگے بڑھ گیا. اب لوگوں نے پوچھنا شروع کیا یہ یار گھوڑا کہاں سے؟ یہ تو بڑا اچھا گھوڑا ہے، کتنے کا لیا؟ انہوں نے کہا بھائی 500 درہم کا پڑ گیا. اچھا 500 درہم کا اتنا اچھا گھوڑا کیسے ملے گا؟ تم کو تو بہت سستا مل گیا، یہ کم سے کم 800 کی مالیت ہے. یہ گھر آئے پھر 300 درہم لیا، پھر پہنچ گئے. اس نے کہا بھئی اب کیا مسئلہ ہے؟ یار تمہارا گھوڑا تو میں مقابلے میں لے کے گیا تو سب سے آگے. لوگوں نے پوچھا کتنے کا؟ میں نے بتایا 500 درہم. انہوں نے کہا نہیں اتنا اچھا گھوڑا ہے، بڑی اچھی نسل کا ہے، یہ 800 درہم سے کم میں نہیں ملے گا. تو میرے بھائی میں اپنے بھائی کا نقصان نہیں چاہتا ہوں، یہ 300 درہم کا اور لے لو کیونکہ دین خیر خواہی. میرے بھائی کہاں گئی وہ خیر خواہی جو ہمارے نبی نے اپنی امت کو عطا. آج ہم اپنے بھائی کی خوشی سے غمزدہ ہوگا. ہمارا کوئی بھائی خوش ہوتا ہے، ترقی کرتا ہے، بلڈنگ بناتا ہے، گاڑی خریدتا ہے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا. کیا بات؟ کوئی بھائی ہمارا تکلیف میں پڑتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں. اللہ کے بندو، دین خیر خواہی کا نام ہے.
دین اس کا نام ہے کہ اپنے بھائی کی بھلائی چاہو، نقصان نہ چاہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دین و النصیحہ، دین مکمل خیر خواہی کا نام ہے۔ جس کے پاس دین ہے گویا اس کے پاس خیر خواہی ہے۔ اگر کوئی شخص دیندار ہے تو وہ خیر خواہ ہوگا، اور اگر دیندار کہلاتا ہے خیر خواہی نہیں ہے تو حقیقت میں وہ دیندار ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں آج کی شب میں اپنے نبی کی میلاد میں بیٹھنے سے یہ سبق لینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں خوش ہونا چاہیے اور اپنے سنتوں پہ عمل کرنا چاہیے، اپنے دل کو کشادہ کرنا چاہیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے پڑوسی کے لیے، اپنے مہمانوں کے لیے، اپنے گھر کے لوگوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، بلکہ میں تو اکثر ہر تقریر میں کہتا ہوں، اپنے بچوں سے، نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، میں اپنے محب گرامی وقار الحاج بشیر صاحب کے بچوں سے بھی گزارش کروں گا محبت کے ساتھ آپس میں رہیں۔ والدہ باحیات ہیں تو ان کی زندگی کو غنیمت سمجھیں، ان کی عزت کریں، خدمت کریں، ان کو خوش رکھیں۔ دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی انشاءاللہ۔ ان کی یادگاروں کو اپنے والد کی تو خیر کرتے بھی ہیں لوگ الحمدللہ، کہ والد صاحب سے جن کے تعلقات سے ان سے محبت کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ یہ بھی ایک دین کا حصہ کہ ہمارے والد کن سے ملتے جلتے تھے، ہمیں بھی ان سے ملتے تھے، کس کی عزت کرتے تھے، ہمیں بھی عزت کرنا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے، ہمیں بھی اسی طرح پیش آنا چاہیے۔ ہمارے ملنے والے سلطان پور ضلع کے دوست کے ممبئی میں رہتے ہیں، ان کے والد صاحب تقریباً 6 سال قوما میں رہے، ایک کمرے میں انہوں نے کرائے پہ لے کے کنڈیشن اس میں 6 سال تک رکھا، اور تقریباً 5 بھائی ہیں، 5 یا 6 بھائی، 4 گھنٹے کی انہوں نے ڈیوٹی لگی، مسلح بچھا کے ایسی خدمت کی کہ ڈاکٹر نے ان کی خدمت دیکھی تو ان سے کہا کہ آپ کے والد کی فیس معاف ہے، 24 گھنٹے میں جب بھی فون کریں گے میں فون اٹھاؤں گا، مشورہ دوں گا، جب بلائیں گے آؤں گا، فیس نہیں لوں گا۔ وہ کہنے لگے ہم اسپتال میں گئے تو ڈاکٹر نے اپنی سارے ڈاکٹروں اور نرسوں کو بلا کے کہا ان لڑکوں کو دیکھو، ان کو دیکھ کے عبرت حاصل کرو، جیسی محبت جیسی خدمت انہوں نے اپنے والد کی ہے تم لوگ بھی کرو۔ اگرچہ ڈاکٹر ہو، یہ ڈاکٹر نہیں ہے، اتنے بڑے قابل نہیں ہے، لیکن اس طرح خدمت کرو تو تم بھی دنیا میں شکر کرو۔ کام میرے سامنے ڈاکٹروں کو نصیحت کی کہ ماں باپ کی خدمت اس طرح کرو جیسے بچوں نے چھوڑے۔ ان کو معلوم ہوا میرے بارے میں مولانا صاحب کے تعلقات میرے والد سے تھے، تو مجھے فون کیا کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ ہمارے والد سے آپ کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ میں نے کہا الحمدللہ اچھے تھے۔ تو انہوں نے کہا میں آپ سے کیا تو ابھی کبھی نہیں آیا ہوں، لیکن میں آؤں گا صرف آپ سے ملنے کے لیے۔ وہ بمبئی سے ہوائی جہاز سے آئے بنارس، میں نے کہا کہ بھائی میں گاڑی بھیج دوں اپنی آپ کو لینے کے لیے، انہوں نے کہا نہیں میرے پاس گاڑی ہے، گاڑی لے کے لوگ آئیں گے۔ گاڑی منگایا اور سیدھے وہ آئے اور کہیں گے صرف اس لیے میں ملنے آیا ہوں کہ آپ میرے والد کے دوست ہو۔ سبحان اللہ، اس لیے محبت کرنے کی ضرورت ہے اور ایک دوسرے سے ملنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے بچوں سے عرض کرتا ہوں جو بھی نوجوان ہیں، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنی بیوی، اپنے بچے، ان سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ ایسا نہ ہو ہر دوستوں سے تو ملیں اور لوگوں سے ملیں لیکن گھر ہی
اپنے ماں باپ سے نہ ملیں، اپنی بیوی سے نہ ملیں، اپنے بچوں سے نہ ملیں، تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ ہمارے سرکار نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو، اور ارشاد فرماتے تھے میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے بہتر۔ نہیں کسی باپ مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، اپنے صحابہ سے ملتے تھے، صرف نہیں اپنے گھر والوں کا بہت خیال کرتے تھے۔ تو ہمیں اپنے گھر والوں کا بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے، اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرنا۔ بعض لوگ گھر میں آتے ہیں تو ایک دم ناک منہ چڑھائے رہتے ہیں، بیوی سے بالکل سیدھے سے بات نہیں کرتے، بچے بالکل ڈرے سہمے رہتے ہیں۔ محبت سے ملیے، گھر میں داخل ہوئیے تو سلام کریے۔ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں بے پناہ برکت عطا کرتا ہے۔ رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کرو۔ لوگ شرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کو سلام کیسے اپنے بچوں کو سلام کرو؟ نہیں، سید الانبیاء جب گھر میں آتے تھے تو اپنے گھر والوں کو سلام۔ ایک صاحب امریکہ میں کہنے لگے مولانا صاحب چڑھانے کا بھی کوئی انداز ہو، بولے جب سالن عورتیں گھر میں اچھا نہیں بناتی ہیں تو میں یہ کہتا ہوں اچار ہے تو عورتیں ڈر جاتی ہیں، لگتا سالن اچھا ہے۔ ایک صاحب نے ایک مولانا صاحب کی دعوت کر دی، مولانا صاحب پہنچے، پہلا لقمہ ڈالا تو مولانا صاحب کی زبان سے نکلا ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا بنایا۔ کس نے؟ آپ کی بیوی نے؟ بہت اچھا ماشاءاللہ اور لذیذ کھانا۔ تو ان کی بیوی پردے کے پیچھے سے رونے لگی اشاروں کے بعد۔ مولوی صاحب ڈر گئے، کیا کون ہے رو رہے؟ کہا مولانا صاحب ہماری بیوی۔ کیوں رو رہے؟ ہم نے کوئی غلط بات کہہ دی کیا؟ تو ان کی بیوی پردے کے پیچھے سے کہنے لگی مولانا صاحب 35 سال ہو گئے ہماری شادی ہوئے، اچھا سے اچھا کھانا ہم نے بنا کے اپنے شوہر کو کھلایا، مگر انہوں نے آج تک کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے آج کھانا بہت اچھا بنایا۔ آج آپ کی زبان سے ہم نے سنا تو ہمیں خوشی بھی ہوئی، آنسو بھی گرنے لگا کہ کاش ہمارا شوہر اگر کبھی کہہ دیا ہوتا کہ تم نے کھانا بہت اچھا بنایا ہے تو ہماری روح ٹھنڈی ہو جاتی، دل خوش ہو جاتا کہ ہمارا کھانا بنایا ہوا ہمارے شوہر کو پسند آ گیا ہے، تو ہماری محبتوں میں اور اضافہ ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، گھر کے ہر فرد کو عزت یہی جینے کا طریقہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق خیر سے نوازے۔ اور آخری بات عرض کر دوں، نماز مت چھوڑیے۔ نماز تو پڑھتے ہوں گے بولیے، مگر جمعہ ہے کہتے ہیں۔ ایک نوجوان سے پوچھا ایک جگہ مسجد کے سامنے اس کی دکان، نماز پڑھا تو ہم نے کہا مغرب میں تو ہم نے پڑھی مگر تم نہیں گئے؟ بولے جمعہ بالکل مسجد کے دروازے میں سے بولے جمعہ ہم نے کہا اللہ کے بندے سب سے پہلے اذان کی آواز تمہاری کان پہ، جمعہ جاتے ہیں۔ اچھا بتاؤ جمعہ صرف کھانا کھاؤ تو صرف جمعہ کھانا کھاؤ تو طاقت رہے گی نہیں، کمزور ہو جائے گا، مر بھی سکتا۔ ہفتے میں ایک دن کھانا کھائے تو آدمی مر بھی سکتا۔ تو جیسے جسم کو کھانے کی ضرورت ہے، نہیں کھائیں گے تو جسم کمزور ہو جائے گا، ایسے ہی میرے بھائی نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارا ایمان کمزور ہے۔
جیسے جسم کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، ایسے ایمان کے لیے اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے، نماز کی ضرورت ہے، رمضان آئے روزے کی ضرورت ہے، اللہ نے مال و دولت کیے ہیں سال میں ایک بار زکات دینے کی ضرورت ہے۔ یہی اللہ سے قریب کرنے کا راستہ ہے۔ ہمارے پیغمبر نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں، اور یہ محفلیں بھی اسی لیے ہے تاکہ اپنے نبی کی محبت میں ہم ان کے ارشادات پہ عمل کریں۔ یہ نہیں کہ اچھی اچھی باتیں سن لیا، ناز شریف سن لیا، کچھ پیسہ دے دیا، انعام دے دیا اشار صاحب کو، اور اس کے بعد سوچے چلو یہ بھی خوش اپنی لگاتے ہیں۔ اللہ آپ کو ہم سب کو توفیق خیر سے نوازے، اپنے نبی کے ارشادات پر، اپنے ارشادات پر رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کا پابند بنائے، ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بیوی بچے بھائی بہن سب کی قدر اور عزت کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بزرگوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، نیک رکھے، برائیوں سے محفوظ رکھے۔ میں نے جو کچھ بھی عرض کیا اس میں جو صحیح کہا، حق کہا، وہ سب میرے رب کی طرف سے ہے۔ میرے بیان میں، میری تعبیر میں، میرے سمجھانے میں، خود میرے سمجھنے میں جو غلطیاں ہیں وہ میری طرف سے ہیں۔ اللہ مجھے حق کہنے، حق سنانے، خود حق پہ قائم رہنے اور حق کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کھڑے ہو جائیں، سلام پڑھیں، اور پھر سلام پڑھنے کے بعد دعا کے بعد ہمارے حاجی صاحب کے صاحبزاد نے کھانے کا اہتمام کیا ہے، کھانا کھائیے گا، خوش خوش خوش۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم، شہریار ارم تاجدار حرم، شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل اکر روز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، میرے ماں باپ استاد بھائی بہن، میرے ماں باپ استاد بھائی بہن، اہل و ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور جیسا ان کے شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں، مجھ سے خدمت کے قدسی کہنے ہارا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہنے ہارا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ یا رسول
کا یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.